اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بحث چل رہی تھی توحید صفاتی کی. خوب، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ابھی تک گزر چکی ہیں. نوبت پہنچی ہے توحید صفاتی کی دلیلیں، لیکن میں دلیل لکھ رہا ہوں چونکہ ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سب کو آج ہی پڑھا جائے. ایک دلیل اگر کامل ہو جائے آج تو کافی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ توحید صفاتی کے معنی کی وضاحت ہم نے کر دی کہ توحید صفاتی کا کیا مطلب ہے. اب مناسب ہے کہ ہم کچھ توحید صفاتی کی عقلی دلیلیں پیش کریں. کیسی دلیلیں؟ دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی. عقلی اس دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سارے مقدمے، جس کے سارے صغرا کبرا عقلی ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو عقل پر موقوف ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جس کو عقل سے ثابت کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی. اس کا عقل کے علاوہ کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہوتا. ایک نقلی ہوتی ہے. نقلی کا مطلب آیت یا روایت سے دلیل نقل ہوا ہے، وہ ہم تک ایسے بات پہنچی ہے. ٹھیک، آیت میں دلیل پیش کی گئی ہے یا روایت میں دلیل پیش کی گئی ہے. ہم اگر آیت یا روایت سے دلیل پیش کریں گے تو اس کو کہا جائے گا دلیل نقلی. علم کلام میں دلیل عقلی کو دلیل نقلی پہ ترجیح دی گئی ہے. دلیل عقلی مقدم ہے دلیل نقلی پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل عقلی عام ہوتی ہے ہر عقل مند انسان کے لیے، اس کا کسی مذہب سے. ٹھیک، اور دلیل نقلی خاص ہوتی ہے. دلیل نقلی ان کے لیے ہے جو اس نقل پر اعتماد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جو اس کو حجت مانتے ہیں. اب قرآن سے توحید کسی کے لیے ثابت کریں گے کیونکہ ہم قرآن ہی نہیں مانتے ہوئے. اگر آپ کہیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنی توحید کی بے شمار دلیلیں دی ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے یہ، کہ بھائی تمہارا قرآن کہتا ہے، تم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، حجت مانتے ہو، اس پر ایمان اعتقاد تمہارا ہے، تو تمہارے لیے آیتیں دلیل ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے چلیں بات صورت یہ میں خالی بتا رہا تھا. تو توحید صفاتی کی دلیل عقلی، پہلی دلیل. کچھ دلیلیں دی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ توحید صفاتی کے لیے جو دلیلیں پیش کی ہیں علماء علم کلام نے بہت ساری ہیں. کچھ دلیلیں بڑی پیچیدہ ہیں، بڑی مشکل ہیں. ہم ان مشکل اور پیچیدہ دلیلوں کو یہاں پر ذکر نہیں کریں گے. جن دلیلوں میں پیچیدگی کم ہے، جو دلیلیں سہل و آسان ہیں، ہم ان کو یہاں پر پیش کریں گے. پہلی جو دلیل ہے اس کے دو مقدمے ہیں. پہلی دلیل کے دو مقدمے ہیں. الف، پہلا مقدمہ، خداوند متعال کمال مطلق ہے. یہ تو مانتے ہیں، ثابت ہو چکا پہلے. چونکہ خداوند متعال کمال مطلق ہے، خدا کا کمال مطلق مقتضی ہے کہ صفات سے اس کا اتصاف بطور کامل ہو. کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں، خداوند متعال کا کمال مطلق اس بات کا مقتضی ہے کہ ہم اللہ کو جن اوصاف سے متصف کریں وہ اتصاف کامل ہو. مولانا لکھ دوں، کمال
مطلق خداوند اس بات کا مقتضی ہے کہ اس سے اوصاف کا اتصاف بطور کامل ہو. یہ پہلا مقدمہ ہے. چونکہ ذات پروردگار کمال مطلق رکھتی ہے، کمال مطلق یہ چاہتی کہ ہم اللہ کو جن اوصاف سے متصف کریں یہ اتصاف کامل ہو، اس میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہ ہو، وإلا کمال مطلق کے خلاف ہو جائے گا. ہم اللہ کو جس صفت سے متصف کریں یہ اتصاف کامل ہونا چاہیے تاکہ کمال مطلق کے مطابق ہو، کمال مطلق کے خلاف نہ ہو. تو یہ پہلا مقدمہ ہے. کمال مطلق خداوند اس بات کا مقتضی ہے. کمال مطلق الہی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اللہ کی ذات سے کسی اوصاف کا اتصاف کریں، کسی صفت کو خدا کی ذات سے جب جوڑیں تو یہ اتصاف اور یہ نسبت کیا ہے؟ بطور کامل ہو، اس میں کسی طریقے کا کوئی نقص یا کوئی کمی نہ ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، جب ہم اللہ کی طرف کسی صفت کی نسبت دیں، جب اللہ کو ہم کسی وصف سے کسی صفت سے متصف کریں تو یہ اتصاف اور یہ نسبت کیا ہونی چاہیے مولانا؟ کامل ہونی چاہیے. کامل کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ خدا کمال مطلق ہے. اگر اتصاف کامل نہیں ہوگا تو اس کے کمال مطلق پہ حرف آئے گا. یہ پہلا مقدمہ ہے اور یہ مقدمہ بدیہی ہے. اب کہیں گے یہ مقدمہ کہاں سے لائے؟ خود یہ مقدمہ لانے کی دلیل کیا ہے؟ کہ بھئی یہ تو ایک بدیہی چیز ہے، اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2 دوسرا مقدمہ. ٹھیک، دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ اب جب یہ پہلا مقدمہ آپ نے سمجھ لیا تو اب دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اتصاف کا طریقہ خدا کی ذات کے ساتھ یہ ہے تو خدا کی ذات کے ساتھ اس کے اوصاف کا اتصاف یا نسبت بطور کامل ٹھیک ضروری ہے تاکہ کمال مطلق پہ آنچ نہ آئے. اب جن اوصاف کو ہم خدا کی ذات کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں یا جن اوصاف سے خدا کی ذات کو متصف کر رہے ہیں اس کا کامل ترین طریقہ یہ ہے کہ یہ اوصاف کا اتصاف خارج از ذات نہ ہو. بولا نا، بطور کامل اوصاف کا اتصاف کیا ہے؟ یہ ہے کہ خارج از ذات نہ ہو، صفات خارج از ذات نہ ہو. وإلا اگر صفات خارج از ذات ہو جائیں گی تو پھر جو صفتیں خارج از ذات ہیں جب ان کی نسبت دیں گے خدا کی طرف، یا جو اوصاف خارج از ذات ہیں جب ان اوصاف سے خدا کی ذات کو متصف کریں گے تو یہ کمال خطرے میں پڑ جائے گا. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو صفتیں خدا کی ذات سے الگ تھیں، اب یہ دو چیزیں ہو گئی، ذات خدا کی الگ ہو گئی، صفات خدا کی الگ ہو گئی. گویا خدا کی ذات ان اوصاف سے متصف نہیں تھی، ابھی آپ متصف کر رہے ہیں تو اللہ کے اندر گویا اب وہ صفت آ رہی ہے. تو یہ اتصاف ناقص ہے، کامل
نہیں ہے۔ تو دوسرے مقدمے میں آپ لکھیے کہ اتصاف کا کامل ترین طریقہ یہ ہے کہ اتصاف کا کامل ترین طریقہ یہ ہے کہ ذات شے یعنی بذات ہی بدون نیاز بتحقق صفت خارج الذات کہ بذات ہی یعنی اس کی صفات کا خارج الذات تحقق نہ ہو اس سے متصف کیا جائے۔ اتصاف کا کامل ترین طریقہ یہ ہے کہ بذات ہی یعنی اس کی صفات کا خارج الذات تحقق نہ ہو، ٹھیک، اس سے متصف کیا جائے، یعنی ایسے اوصاف کہ جو اس کی ذات کا حصہ ہیں اسی سے متصف کیجیے۔ تو یہ اتصاف کامل ترین اتصاف ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا مولانا ان دونوں کا؟ نتیجہ کیا نکلے گا ان کا؟ عینیت ذات با صفات۔ ذات و صفات عینیت رکھتے، ذات و صفات کیا رکھتے مولانا؟ یا عینیت صفات پہلے لکھ دیں، اب ذات بعد میں۔ صفات و ذات عینیت رکھتے ایک ہی ہیں، جو ابھی مقدمے میں بیان کیا تھا مولانا، جو ہم مفہوم بیان کر رہے تھے، اور یہ بیان کر رہے تھے کہ خدا کی صفات کا اس کی ذات کے ساتھ کیا رابطہ ہے۔ وہاں بتایا تھا کہ یہ دو الگ الگ مفہوم ہیں لیکن خارج میں عینیت رکھتے ہیں، یعنی عینیت صفات با ذات، یہ ثابت ہو گیا، یہیں تک ہم کو لانا تھا۔ یہ دلیل ہے کہ خدا کی صفتیں عین ذات ہیں، اس کی صفات اور اس کی ذات میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ذات ہے وہی صفات ہے، جو صفات ہے وہی ختم۔ لہذا خدا کی صفتیں اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں، اس کی ذات کا ہی حصہ ہیں، ٹھیک۔ اب ان دو مقدموں کا نتیجہ یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ چلیں عبارت دیکھیں۔ ادلہ توحید صفاتی کی دلیلیں، پس از توضیح معنی توحید صفاتی، توحید صفاتی کے معنی کی وضاحت کے بعد شائستہ است، مناسب ہے کہ ببرقی دلائل عقلیہ آن کہ توحید صفاتی کی کچھ عقلی دلیلیں اشارے کنی، دلیلوں کی طرف ہم اشارہ کریں۔ دلائل متعددی اسوء متکلمان و فیلسوفان اقامے شدے، کہہ رہے ہیں کہ متعدد اور مختلف دلیلیں متکلمین اور فلاسفہ کی طرف سے خدا کی توحید صفاتی پر قائم کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں کہ برخی از انہا، کہ ان دلیلوں میں سے کچھ دلیلیں برمقدمات پیچیدہ فلسفہ کے کچھ پیچیدہ اور مشکل مقدمات کے اوپر استوارند منحصر ہیں، ٹکی ہوئی ہیں۔ در انجا بذکر سے دلیل، یہاں پر ہم 3 دلیلیں کی پیچیدگی کمتری دارند کہ جس میں
پیچیدگی اور مشکل تھوڑا کم ہے، اکتفا میکنیم، اس پہ اکتفا کریں گے۔ دلیل اول، پہلی دلیل، ان دلیل بر دو مقدمے اصلی استوارس، کہ یہ دلیل دو بنیادی مقدموں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اس کے دو بنیادی مقدمے ہیں، انہی دو مقدموں پر یہ دلیل قائم ہے۔ الف، پہلا مقدمہ، کمال مطلق خداوند اقتضا دارد، خداوند متعال کا کمال مطلق مقتضی ہے، اقتضا کرتا ہے۔ کس بات کا مقتضی ہے؟ کہ نحو اتصاف او بصفات خود، کہ خداوند متعال کا متصف ہونا اس کی صفتوں کے ساتھ، ٹھیک، اللہ کا صفتوں کے ساتھ متصف ہونے کا جو طریقہ ہے، کامل ترین انہاء اتصاف باشد، اس کے لیے ضروری ہے کہ اتصاف کے کامل ترین طریقے پر ہو، جو اس کی ذات کو اس کی صفات سے کیا ہے، بنحو کامل ہم متصف کریں۔ اتصاف صفات بذات میں کسی طریقے کی کوئی کمی یا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، خدا کے صفات کا اس کی ذات کے ساتھ اتصاف بطور کامل ہونا چاہیے۔ دوسرا مقدمہ، کامل ترین نحو اتصاف آنست کی، کریں کہ صفات کا خدا کی ذات کے ساتھ متصف ہونے کا کامل ترین طریقہ یہ ہے کہ ذات شے، یعنی بذات ہی، جو خدا کی ذات ہے، یعنی بدون نیاز بتحقق صفتی خارجی الذات، بغیر اس کی کہ صفت اس کی ذات سے خارج میں متحقق ہو پائی جاتی ہو، دارائے وصفی گردد، خدا کو ہم صاحب صفت مانیں، بغیر اس کے کہ ہم اس کے قائل ہوں کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات الگ الگ چیزیں ہیں، خدا اپنی ذات میں صفات نہیں رکھتا، ہم اس کی ذات سے ہٹ کر کے جو صفتیں ہیں ان صفتوں کو خدا کی ذات کے ساتھ نسبت دیں یا متصف کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خدا کی صفات کو اس کی ذات کے ساتھ کیا ہے مولانا، اس طریقے سے متصف کریں کہ صفتیں خارج ذات نہ ہوں۔ بولو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، خدا کی صفات کا اس کی ذات کے ساتھ کامل ترین متصف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی صفات کو اس کی ذات کے ساتھ اتصاف خارجی نہ ہو، صفتوں کو خارج ذات نہ مانیں، بلکہ اس کی صفات کو اس کی ذات کا حصہ مانیں، ٹھیک، اور پھر ان صفتوں کو خدا کی ذات کے ساتھ متصف کریں، ان کی نسبت دیں۔ تو حاصل ان دلیل آنس کی، تو اس دلیل کا حاصل اور نتیجہ یہ ہوگا عینیت صفات بذات، کہ خدا کی صفات اس کی ذات کے ساتھ عینیت رکھتے ہیں، ٹھیک مولانا؟ تو ذات اور صفات میں عینیت، یہ نتیجہ نکلے گا، اور یہی تو ہم کو ثابت کرنا ہے، یہی توحید صفاتی ہے کہ اس کی صفات کو اس کی ذات کے ساتھ کیا ہے، عین مانا جائے، عین اس کی صفات کو عین ذات مانا جائے، ٹھیک۔ در مقایسے با تغیر آن دو، کریں کہ یہ جو دو مقدمے ہیں، ان دو مقدمے کے مقابلے میں جا کر کے ہم اگر کسی اور طریقے سے خدا کی صفات کا اس کی ذات کے ساتھ اگر اتصاف کرتے ہیں یا نسبت دیتے ہیں تو نوعی یہ در مقایسے با تغیر آن دو، ان دو کے متغیر اور الگ الگ ہونے کے مقایسے میں نوعی کمال بے شمار می آیت، یہ ایک طریقے کا کمال ہے۔ آپ کیا ہے؟
ہم خدا کی صفات کو اس کی ذات کے ساتھ بطور کامل اتصاف کریں، اور کامل ترین اتصاف کا طریقہ یہ ہے کہ صفات کو خارج از ذات نہ مانیں، یہ ایک طریقے کا کمال ہے۔ وَأَسْ آنجا کہ خداوند واجد ہمیں کمالات است، اور چونکہ ذات الہی تمام کمالات کی مالک ہے، خداوند متعال کمال مطلق ہے، ہر طریقے کا کمال رکھتا ہے، می باعث ضروری ہے، لازم ہے کہ ذات او عین صفاتش باشد، لازم اور ضروری ہے کہ اس کی صفتیں عین ذات ہوں۔ اگر ہم صفات کو عین ذات نہیں مانیں گے یا ثابت نہیں کریں گے، اگر ہم صفات پروردگار کو اس کی ذات سے الگ سمجھیں گے تو کیا ہے؟ پھر جو خداوند متعال کمال مطلق ہے، کیا ہے؟ یہ کمال مطلق زیر سوال جائے گا۔ تو چونکہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور یہی بنیاد ہے ہماری دلیل کی، خدا کا کمال مطلق ہونا یہی مقتضی ہے کہ ہم اس کی ذات اور صفات کو عین ہم مانیں، جن اوصاف سے ہم خدا کو متصف کریں وہ اوصاف اس کی ذات میں ہونی چاہیے، نہ کہ خارج از ذات۔ جب ہم خدا کی صفات کو عین ذات مانیں گے تو یہ کمال مطلق اپنی جگہ پر بنا رہے گا، ٹھیک؟ اور اگر ہم خدا کی صفات کو خارج از ذات مانیں گے تو کمال مطلق خطرے میں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ حاصل ان دلیل آنس کی، اس دلیل کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ عینیت صفات با ذات، صفات اور ذات کا عین ہم ہونا، صفات و ذات میں عینیت برقرار ہے در مقایسے با تغیر آن دو، ان دو مقدمے کے اگر تبدیل کر دیا جائے تو اس کے مقابلے میں جو یہ دو مقدمے ہیں نوعی کمال بے شمار میں آیت، ان سے ایک طریقے کا کمال سمجھ میں آئے گا، کمال ظاہر ہوتا ہے، یہ کمال شمار کیا جاتا ہے۔ وَأَزْ آنجا کی خداوند، یا یوں کہا جائے کہ عین صفات و ذات کے مقایسے میں اگر اس کو بدل دیا جائے اور صفات کو عین ذات نہ مانا جائے تو بات کچھ اور ہوگی، لیکن اگر ہم صفات و ذات کو عین ہم مانتے ہیں تو یہ نوعی کمال بے شمار میں آیا، یہ ایک طریقے کا کمال شمار کیا جائے گا۔ وَأَزْ آنجا کہ خداوند واجد ہمیں کمالات است، اور چونکہ ذات الہی تمام کمالات کی مالک ہے، می باعث ضروری ہے کہ ذات او عین صفاتش باشد، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ خداوند تمام کمالات کا مالک ہے۔ اگر اس کی صفات عین ذات نہیں ہوں گی تو مولانا کمال مطلق پہ سوال اٹھے گا، پھر گویا ہم اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ خدا کمال مطلق نہیں ہے یا تمام کمالات کا مالک نہیں۔ اگر آپ خدا کو تمام کمالات کا مالک مانتے ہیں تو اس کی صفات کو عین ذات آپ کو ماننا پڑے گا، اور اس کا یہ دلیل اس دلیل کے ذریعے سے آپ خدا کی صفات کو عین ذات ثابت کر سکتے ہیں۔